مومن جو ہے وہ عقاب کی طرح ہوتا ہے. جب بارش آنے والی ہوتی ہے تو سارے چڑیے کوے پرندے اور سب اپنے اپنے گھونسلوں میں گھستے ہیں، لیکن جو عقاب ہوتا ہے وہ کہتا ہے آ تاکہ میں تیرا مقابلہ کروں. موسم بدلتا ہے لیکن عقاب اپنی جگہ نہیں چھوڑتا. اور اقبال نے مرد مومن کی مثال موسم سے دی بلکہ عقاب سے دی ہے. موسم تو بدلتا رہتا ہے لیکن عقاب موسم کا جو ہے وہ اس کے ساتھ انجوائے کرتا ہے. اقبال کہتے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شائی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. آج کی یہ محفل چونکہ سلسلہ چشتیہ کے ایک عظیم بزرگ حضرت سیدی سرکار سید جلال الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے منسوب ہے، اس لیے آج حضرت سید حامد حسین بابا کے حکم پر میں نے عنوان منتخب کیا ہے دینی خدمات اور بزرگان چشت. یعنی ہندوستان میں چشتی بزرگوں نے دینی خدمات کس طریقے سے انجام دی ہے. یاد رکھیں یہ جو روزانہ اذان ہم 5 وقت چھوٹے سے چھوٹے دیہات میں سنتے ہیں، یہ 5 وقت کی اذان جو چھوٹے چھوٹے گاؤں میں چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں ہم اذان کی آواز سنتے ہیں، تلاوت قرآن کی آواز سنتے ہیں، یہ نمازوں کا نظام ہے. یہ نمازوں کا نظام ہے. آپ کو بتاؤں ہندوستان میں تقریباً کم و بیش 30 کروڑ مسلمان بستے ہیں. کتنے کروڑ؟ کم و بیش 30 کروڑ مسلمان بستے ہیں. اور 30 کروڑ مسلمانوں میں اگر 1 کروڑ مسلمان بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو 5 وقت کی نماز کو اگر ہم جوڑیں تو 5 وقت کی نماز مل کر کم سے کم رکعتیں، جو لوگ بہت تساہلی اور غفلت کے ساتھ کم سے کم رکعتیں پڑھتے ہیں تو 20 رکعت تو ہر مسلمان جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ 20 رکعت نماز پورے دن میں پڑھتا ہے. اور ہر 2 رکعت پر جو ہے وہ گویا کہ اللہ اکبر 1 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے. تو اس طریقے سے کم از کم ہندوستان کی سرزمین سے 20 کروڑ نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر کتنی بڑی تعداد آپ دیکھیں، اللہ اکبر 20 کروڑ نہیں بلکہ کم سے کم 40 کروڑ کی تعداد میں ہر دن محمد رسول اللہ پر درود ہندوستان کی سرزمین سے بطور ہدیہ اور تحفہ صرف نماز کی حالت میں مدینہ منورہ روانہ کیے جاتے ہیں. جو بعد میں پڑھتے وہ الگ ہے. صرف نماز کا ایک میں نے مختصر اشارہ آپ کو دیا ہے کہ 40 کروڑ درود شریف ہندوستان سے رسول اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. ابھی تلاوت کا حساب نہیں، ابھی روزوں کا حساب نہیں، یہ صرف درود جو مدینے جا رہے ہیں ہندوستان والوں کی طرف سے اتنی بڑی تعداد میں، یہ جن کی محنتوں کا نتیجہ ہے انہیں بزرگان چشت اہل بہشت کہتے ہیں. یہ چشتیوں کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ چشتیوں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اتنے درود جا رہے ہیں. یہ اذانیں، پھر اس کے بعد تلاوت قرآن، پھر اس کے بعد نمازیں، پھر اس کے بعد روزے، پھر اس کے بعد صدقات، پھر اس کے بعد خیرات. ہر چیز کا ایک اپنا الگ مزاج ہے. آپ کہیں گے ہندوستان کے اندر تو چشتیوں کے آنے سے پہلے بھی اسلام آ چکا تھا. یقیناً میں اس کا منکر نہیں ہوں. ہندوستان میں چشتیوں کے آنے سے پہلے اسلام آ چکا تھا، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اسلام آیا تو تھا صحابہ کرام ہی کے دور سے. ابھی قبلہ بدلا بھی نہیں تھا، قبلہ مسلمانوں کا بیت المقدس تھا. اس وقت سے اسلام ہندوستان میں آیا تھا، لیکن ہندوستان میں اسلام کا حال بالکل ایسے ہی تھا جیسے آٹے میں نمک کی طرح. اللہ اکبر اس سرزمین پر حالت یہ تھی. تھوڑا سا جائزہ لیں گے، آج یہ چشتی بزرگوں کی محنتوں کا اندازہ کریں. ذرا آپ نے اب تک صرف ساگر کو آپ نے گھاگھر میں محسوس کیا ہے، اونٹوں کے بیٹھنے کو سنا ہے، لیکن یاد رکھنا غریب نواز کا یہ بڑا کارنامہ نہیں ہے کہ انہوں نے اونٹوں کو بٹھایا یا انہوں نے ساگر کو گھاگھر میں سمایا.
سمیتا اللہ اکبر علم والے روحانیت والے یہ سب اہل علم علماء کرام اور سادات موجود ہیں. میں جہاں غلطی کروں گا یہ مجھے ٹوکیں گے روکیں گے لیکن آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں. سید جلال الدین چشتی کے عرس میں آنے والوں تھوڑی دیر محسوس کرنا اللہ اکبر اندازہ کرنا اس ہندوستان کی سرزمین پر اسلام آیا تو پہلے ہی تھا لیکن آٹے میں نمک کی طرح تھا. ہند کا ماحول کیا تھا اکھنڈ بھارت کا ماحول کیا تھا اللہ اکبر. یہاں پر تیل اللہ اکبر کس پر جلایا جاتا تھا پتھروں کے نام پر تیل جلتا تھا درختوں کے نام پہ تیل جلتا تھا. دیسی گھی کو سورج اور چاند کے نام پہ جلایا جاتا تھا. حیرت کی بات ہے گھی کھانے کی چیز ہے وہ پتھر اور کنکر اور درخت اور شجر اور حجر کے نام پر جلتا تھا دیسی گھی. اور پیشاب پیا جاتا تھا. جو چیز کھانے کی تھی اس کو جلایا جاتا تھا جو چیز ضائع کرنے کی تھی لوگ اس کو پیتے تھے. نیچے کے کپڑے اوپر اوپر کے کپڑے نیچے. حالت یہ تھی ناخن بڑھانے کو فیشن سمجھا جاتا تھا. بیٹیوں کو مار ڈالا جاتا تھا بیٹیوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا. یہ صورتحال تھی ہندوستان کی سرزمین پر. انسان جو ہے وہ لباس کے اعتبار سے بھی انسان نظر نہیں آتا تھا. یہ میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا ہوں ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں. لیکن اللہ اکبر اور پھر ہندوستان کا مزاج یہ ہے ہمارا ملک پیارا بھارت ہندوستان جو ہے وہ پہلے ہی دن سے نگاہ رسالت میں بھی تھا بلکہ یوں کہہ لیں روز اول ہی سے وہ نگاہ الوہیت میں کے حوالے سے خاص طور پر رحمت کا جو ہے وہ اللہ اکبر اس پہ رحمت کی نگاہ تھی. نگاہ الوہیت رحمت کی ہندوستان کی سرزمین پر تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلا انسان جنت سے نکلتا ہے اور جنت سے نکل کر وہ جس زمین پر قدم رکھتا ہے اس کو ہندوستان کی زمین کہتے ہیں. اگر اس طرح سے اشارتاً میں محسوس کروں یا آپ محسوس کریں تو یہ پتا چلتا ہے صرف اشارتاً کہہ رہا ہوں اشارت النفس کے اعتبار سے انسان جب کسی ٹرین سے سفر کرتا ہے بس سے سفر کرتا ہے تو وہ پہلے اپنی منزل سے نکل کے جہاں پہلے رکتا ہے تو وہ چیز منزل سے بہت قریب ہوتی ہے. تو انسان نے سفر کیا جنت سے اور اترا ہندوستان میں تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے ہندوستان جنت کے بہت قریب ہوتا. ہند کی زمین جنت سے بہت قریب تھی اللہ اکبر. پھر اس کے بعد ہندوستان کو آپ دیکھیں ہندوستان کس کی زبان پر نہیں. آدم اترتے ہیں ہندوستان میں جبریل سب سے پہلے زمین پر آتے ہیں اذان دینے کے لیے ہندوستان میں. یہ چیزیں میں پہلے پڑھ چکا ہوں اس کو میں بہت طویل نہیں کرنا چاہتا صرف آپ کے ذہن کا تعلق جو ہے وہ بکھری ہوئی کڑیوں سے جوڑنا چاہتا ہوں. پہلی اذان ہندوستان میں ہوئی پہلی نماز ہندوستان میں ہوئی پہلا انسان ہندوستان میں آیا. اس کو یوں بھی سن لیں کہ حضرت آدم نور محمدی لے کے زمین پر آئے تو سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو جس زمین نے دیکھا اسی کو ہندوستان کہتے ہیں. اس کو ہندوستان کہتے ہیں. یہ ہندوستان ہے یہ بھارت ہے. اس ہندوستان کی شان یہ ہے اللہ اکبر. لوگ ہند کو کس نظر سے دیکھتے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن ہم ہند کو جس نظر سے دیکھتے ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ ہند ہمارے باپ کا ملک ہے اللہ اکبر. ہند آدم کی آمد کی زمین ہے. ہند آدم کے اترنے کی زمین ہے. ہند پہلی اذان کی زمین ہے. ہند پہلی نماز کی زمین ہے. ہند پہلے نور محمدی کی زیارت کی زمین ہے. ہند جنت کے پتے جس زمین پر آ کر سب سے پہلے اترے ہیں وہ اللہ اکبر ہندوستان کی سرزمین ہے. یہاں کی جڑی بوٹی میں تاثیر ہے. یہاں کی زمین میں محبت ہے. یہاں کی زمین میں پیار ہے. یہاں کی زمین میں الفت ہے. اس لیے پیار ہمارا مذہب ہے محبت ہمارا مذہب ہے. اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت لا. آگاہ ہو جاؤ میری محبت کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں. پتا چلا محبت ایمان ہے محبت اسلام ہے اور یہ زمین محبتوں کی زمین ہے. یہ زمین نکھتوں کی زمین ہے. یہ زمین پیار کی زمین ہے. یہ زمین ندیوں کی زمین ہے. یہ زمین سمندروں کی زمین ہے. یہ زمین کسانوں کی زمین ہے. یہ زمین اہل شرم کی زمین ہے. یہ زمین اہل حیا کی زمین ہے. یہ زمین نرم دل والوں کی زمین ہے. یہ زمین وعدوں کو وفا کرنے والوں کی زمین
زمین ہے. اللہ اکبر. ہم تقابل نہیں کرتے مگر ایک بات آپ سے کہوں, اللہ اکبر, عراق والو آ کر ہماری وفا پہ رشک کرو. تم نے تو نبی کے بیٹے سے بے وفا کیا اور پانی نہیں دیا, لیکن ایک نبی کا بیٹا ہمارے یہاں بھی آیا, ہم نے سونے کا گنبد بنا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خواجہ کا ہندوستان, نعرہ تکبیر, سید امین القادری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. بقی پہ بلڈوزر چلانے والوں, تم کہاں رہتے ہو ہمیں نہیں پتا, لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں نسل در نسل در نسل در نسل در نسل معین الدین جیسا آیا تو ہم اتنے پھول چڑھاتے ہیں کہ دن میں 3 مرتبہ خالی کرنا پڑتا ہے. اگر نبی کی سگی بیٹی فاطمہ ہمارے یہاں آ جاتی تو پھولوں کا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, فیضان سیدہ کائنات. یہ زمین محبتوں کی زمین ہے, یہ زمین پیار کی زمین ہے, یہ زمین الفتوں کی زمین ہے. اس زمین کے اندر اللہ نے وفا رکھی ہے, اسی لیے تو اللہ کے رسول اپنے دائیں طرف دیکھ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا آقا یہ دائیں طرف دیکھ کر کیوں مسکراتے ہیں؟ فرمایا ہند سے عاشقوں کی خوشبو آتی. لاہور کا قلندر کہہ اٹھتا ہے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی. مالک جنت جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں محسوس کرتا ہے اسی کو ہمارا وطن کہتے ہیں. اس لیے یہ زمین ہند کی زمین نگاہوں میں تھی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ ہندوستان میں جو ہے وہ تاریکی, بد تہذیبی, بد اخلاقی مکمل طور پر پورا ملک جو ہے اللہ اکبر تاریکی میں ڈوبا ہے, تو اپنے شہزادے حضرت سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سجدی ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا معین الدین ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر کے دین کا اجالا پھیلاؤ. یہ باتیں تو آپ بار بار سن چکے ہیں, اب آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں. دراصل بزرگان چشت کی محنتوں پر مجھے آج آپ کی کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے. ذرا اگر آپ یہ سننے آئے ہیں کہ میں بھی 2-4 کرامتیں بیان کر کے جو ہے وہ آپ سے چند نعروں کی خیرات وصول کر لوں تو شاید آج مجھ سے نہیں ہو سکے گا. میں کرامتوں کا مخالف نہیں, لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں, اور اس میں آنے والوں توجہ سے سنو. پھر اس کے بعد اب اگر غریب نواز سے محبت ہے تو صرف پھول چادر گھاگر یہی محبت کی نشانی نہیں, لیکن ان کی محنتوں کا احساس کرو. یہ امت وہ ہے, یہ قوم وہ ہے. ہم نے بزرگوں کے نام کے نعرے تو لگائے لیکن بزرگان دین کی محنت کا احساس نہیں کیا, ہم نے بزرگوں کی محنتوں کا احساس نہیں کیا. غریب نواز اپنے نانا کا حکم سنتے ہیں, اور سننے کے بعد اب ذرا توجہ کرنا. اللہ اکبر, وہ اللہ کا فقیر, وہ اللہ کا نیک بندہ آج جس کے آستانے پر, یہ بات بھی میں اپنے نوجوانوں سے کہہ دوں, پوری دنیا کے اکثر مزارات پر میری حاضری ہوئی الحمدللہ. شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں, فخر نہیں کرتا. تقریباً 80% مزارات تو جو بڑے اکابرین ہیں ان کے مزارات میں 80 نہیں تو 90% میں نے الحمدللہ تعالی شکر کے طور پہ, فخر نہیں, ملک شام کے اولیاء کے مزارات کی زیارت کی ہے, عراق کے مزارات کے اولیاء کی زیارت کی, مدینہ منورہ, مکہ المکرمہ, اپنی اسلاف کے آستانوں پر, ہندوستان کے اکثر آستانوں پر حاضری دی ہے. لیکن
میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پھول اگر کسی کے مزار پر چڑھتے ہیں تو وہ آستانہ ہے میرے خواجہ سرکار غریب نواز کا آستانہ، عطائے رسول کا آستانہ، ہند الولی کا آستانہ۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مراتب کس کے کیا ہیں اس پر بات نہیں ہو رہی ہے، پھول سب سے زیادہ جس کے آستانے پر چڑھتے ہیں وہ غریب نواز کا آستانہ۔ غوث پاک کے آستانے پر بھی بارہا جانا ہوا ہے، لیکن ایک بات کہوں، وہاں بھی آپ کو اتنے پھول نظر نہیں آئیں گے۔ غوثیت ماب ہے، تقابل نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں، اس سے اہل ہند کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے، اس سے محبت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ اللہ، لوگوں کے ہاتھ میں پتھر ہوتے ہیں، ہند والے اپنے بزرگوں کو پھول پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ تو فرمائے، یہ ہندوستان والوں کی محبت ہے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، واللہ پوری دنیا کی بڑی بڑی کانفرنسوں کا جائزہ لے لے، یہ چند دن میں ایک ولی کے نام پر اگر بلایا جائے تو اس طرح ہزاروں کا مجمع جمع ہوتا ہے، اور زمین پر انسان مہینوں محنت کر کے بھی بڑی بڑی کانفرنسوں میں اتنے لوگوں کو جمع نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ہند والوں کی محبت ہے، ہند والوں کا اپنا پیار ہے۔ اللہ اس محبت کو نظر بد سے بچائے، اللہ اس پیار کو نظر بد سے بچائے، اللہ قیامت تک ہماری نسلوں کو عشق و محبت میں غرق رکھے، اور اللہ ہمیں اسی پر موت عطا کرے اور اسی پہ قیامت کے دن اٹھائے۔ اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا، آقا فرماتے، لوگوں جو جس سے محبت کرے گا جنت میں اسی کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اب لوگ ہمارے مقدر پہ ناز کرے، کون کس کے ساتھ اٹھے گا یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم جس خواجہ سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ، جس داتا سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھیں گے، جس غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھیں گے، اور جس پنجتن سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھیں گے۔ تیری جنت کیسی ہے تو بتا، میری جنت کا شان کا عالم، میری جنت کی شان کا عالم یہ ہے۔ بہرحال دور نہ جاتے ہوئے بہت دور نہ جائیں، قریب آتے ہیں۔ سرکار غریب نواز کو حکم ہوا، ہندوستان جاؤ، دین کی خدمت کی۔ آپ غور کیجئے، ہم اور آپ اس شہر میں خود سے نہیں جاتے جب تک لوگ ہماری تاریخ نہ دیں، بلائیں نہ، ہے نا؟ غریب نواز بن بلائے مہمان نہیں ہے، نانا کا حکم ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی خاندان ہے، نہ کوئی قبیلہ ہے، نہ کوئی استقبال کرنے، کچھ نہیں۔ مدینہ منورہ سے پیدل ہند کی طرف آ رہے، تھوڑا محسوس کریں، یہ ہے بزرگان چشتی، سارے بزرگوں کی محنت ہے۔ ایک بات پہلے میں واضح کر دوں، ہم اپنے ولیوں کو سلسلوں میں